ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا والصلاة والسلام على حبيبه سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أهل التقى واللقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. غوث اعظم بملے بے سر و سما مدد آمین بولتے رہے. قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. حضرات یہ آپ کی اور میری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج انشاءاللہ الرحمن ہم دو ذات بابرکات کا دیدار کریں گے. ایک طرف شہزادہ صدر شریعت ہیں تو دوسری طرف شہزادہ سرکار تاج شریعت ہیں. دو شریعتوں کے بیچ الحمدللہ ہمارا کام بن جائے گا. توجہ ہے؟ مکمل توجہ ہے. میں اصل میں 22 تاریخ سے اسی بنارس گرد و نواح میں ہوں. جب میں آیا تھا تو مجھ سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا 2 دن پہلے کہ آپ کو ایک جگہ عظمت صحابہ اور رد روافظ پر گفتگو کرنا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس جگہ کا انتخاب آپ کے اس محلے کے لیے کر لیا جائے اور اس عنوان پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. مجھ سے پیشتر اگر ابھی آپ نے سنا حضرت قاری دلشاد صاحب قبلہ مختصر سی گفتگو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کر چلے گئے. میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ہم انبیاء اولیاء صحابہ بزرگان دین
تابعین سے پیار کیوں کرتے ہیں اور پیار کرنا کس کی علامت اور نشانی ہے، یہ انشاءاللہ آپ بات سنیں گے، مگر اس سے پہلے نبی علیہ نبی پر محبت کے ساتھ درود و سلام۔ جتنا پیار ہے اتنا اظہار ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی پر جی لگا کر محبت سے سارے مجمع کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا جائے تاکہ قیامت کے دن یہ آپ کی گواہی دے دے۔ محبت سے پڑھیے ذرا بلند آواز سے، جتنا مجمع ہے کم سے کم اس میں آواز تو نکلنا چاہیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس کی سب سے پہلی بولی یہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پیار کرنے والوں، آپ جانتے ہو کہ ہم اس مسلک سے پیار کرتے ہیں جس مسلک میں الحمدللہ ہر اعتراض کا جواب مل جایا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ کہا کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ سلام پڑھا، اعتراض کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پیدا ہونے والے اعتراض کا جواب یوں دے دیا، اگر ایک بار پر اعتراض ہو تو لاکھوں پڑھ کے دکھا دینا اور بول دینا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات! آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز آنا چاہیے، اس لیے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ تمہارے لیے، جب سب کچھ نبی کے لیے ہے تو آوازی بھی نبی ہی کے لیے ہے۔ جی بے شک۔ توجہ ہے آپ کی؟ اعلیٰ حضرت کے دور میں کوئی کہہ سکتا تھا، اعلیٰ حضرت کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا تھا، غلامان مصطفیٰ سے کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال سے ہمیں یہ جواب دے دیا، اگر ایک بار پر اعتراض ہو تو پڑھ دینا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اگر لاکھوں پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو زبان بند کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کسی نے تھوڑا سا شوشہ چھوڑا تو پھر اپنے ایمان میں تزلزل، شک و شبہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خیال ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے معمولات اہل سنت میں ہو سکتا ہے دلیل نہ ہو، آپ کے پاس سب دلیلیں ہیں الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر ایسا کرے تو پھر جواب دینا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے! سنو سرکار کیا فرماتے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہو نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر بنارس میں بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جس کو دیکھو منہ میں پان رکھے رہتا ہے، تو اب سبحان اللہ بلوائیں تو بلوائیں کس سے؟ ہاں، بہت سو کے منہ میں پان نہیں ہے، جدھر جاؤ تو پنوا ہی پنوا ہے۔ ہاں، تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے پنوے سے ہٹیے اور مصطفیٰ کریم اور خدا کے ذکر میں لگیے۔ ذرا بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب اس کا ایکو بند کر دیجیے، یہ تقریر کے لیے نہیں ہوتا ایکو، آواز تھوڑی بڑھا دیجیے۔ اچھا، سب کچھ یہیں سے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو، ایک بار پر اگر اعتراض ہوتا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ لاکھوں بار پڑھ کے دکھایا، لاکھوں بار پر اعتراض ہو سکتا تھا، امام اہل سنت نے کہا زبان بند کرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ، عشق مصطفیٰ کو سینے میں رکھے ہوئے ہے اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ کہہ دیا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود۔ اب چونکہ کوئی بدعقیدہ اس پر بھی اعتراض کر سکتا تھا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا لاکھوں بار پڑھنا بھی کیا ہے گنتی ہے، کروڑوں بار پڑھنا بھی گنتی ہے، ایک بار پڑھنا بھی گنتی ہے۔ عشق مصطفیٰ جو اعلیٰ حضرت کے دل میں موجزن تھا، میرا امام کہتا ہے اب گنتیوں سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بے شمار پڑھوں گا، اور کہہ دیا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! زندہ باد زندہ باد۔ اس مسلک کے ماننے والے ہو، اس لیے پیار سے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو جب کہا جایا کرے۔
और सुनो, घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो, टीवियां नहीं, मूवियां नहीं, गाने नहीं, बजाने नहीं, अगर है तो सिर्फ मुस्तफ़ा के तराने होना चाहिए, दुरूद सलाम होना चाहिए। इसलिए कि दुरूद पाक का अल्लाह ने वो मकाम रखा है। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की एक हदीस पाक है, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब अल कंजुल मदफून वल फलकुल मशून के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सरकार फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहानी, जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब व रासुहु तातल अर्शी व रिजलाहु तातल साबिया वालही बेअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रीशुन फइज़ा सल्ला रजुलुन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फयनग़मिसु फी सुम्मा यख़रुजु व यनफुज़ु जनाही फयक़तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फयख़लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामह। वाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई साहब इसकी आवाज बढ़ाइए यार, स्पीकर की आवाज खोलिए आप। हेलो हेलो हेलो, बस अब रहने मकरू मत निकालिए, हराम कती से भी बचिए, हराम असली से भी बचिए, मकरू से भी बचिए, मुस्ताहब निकालिए आवाज। तवज्जो है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुरूद की बात आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार फरमाती है, अल्लाह का एक फरिश्ता है, फरिश्ते बहुत है मगर ये एक अजीबो गरीब फरिश्ता है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका एक बाजू पूरब में है, दूसरा बाजू पश्चिम में है। सरकार आगे इरशाद फरमाते हैं, उसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे, उसके पैर सातवीं जमीन के नीचे। अल्लाह ने मखलूक की तादाद के बराबर उसके जिस्म पर रखे हैं। अब बनारस का सुन्नी मुसलमान कहेगा, सरकारे दो आलम की हदीस के मुताबिक ये बताइए अल्लाह ने इसको पैदा क्यों किया है? तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के दीवाने जरा तवज्जो कर, आला हजरत ने कितना बड़ा एहसान किया है हम पर। हमें एक बार दुरूदो सलाम नहीं, लाखों की तरगीब दी है। एक बार दुरूद नहीं, करोड़ों की तरगीब दी है। एक बार दो बार नहीं, लाखों करोड़ों नहीं, बल्कि बेशुमार पढ़ने का हमें ऑर्डर हुक्म दिया है। सरकारे दो आलम फरमाते हैं, फइज़ा सल्ला रजुलुन अबी बरातुम मिन उम्मती अलैया, अगर मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पर दुरूद पढ़ता है। ये उलमा बैठे हैं, अहले मेंबर की खास तवज्जो चाहता हूँ, पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं। हदीस में ये नहीं आया है मर्रतन मर्रतैन मर्रात कर्रात, यानी एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, चार बार पढ़े, लाखों बार पढ़े, सैकड़ों बार पढ़े, हजारों बार पढ़े। नहीं नहीं, सरकार ने फरमाया अगर मेरी उम्मत का मर्द या औरत, चूंकि सरकार की उम्मत में औरतें भी हैं, सरकार की उम्मत में मर्द भी है, इसलिए आका ने दोनों को जमा फरमा लिया। जो मेरी बहनें मेरी बात को सुनती है, सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत में आप जमा हुए हैं, खाजाए पाक की मोहब्बत में जमा हुए हैं, तो जरा इन बुजुर्गों का अमल भी देखो। सरकार की हदीस का तर्जमा मुकम्मल सुनो। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह इस फरिश्ते से कहता है, फरिश्ते जा, कहाँ जाना है कहाँ जाना है? सरकार फरमाती, अल्लाह कहता है जा, जाकर के गोता लगा ले। कहाँ गोता लगाएगा? मुंबई के समंदर में नहीं, किसी बहरे अटलांटिक में नहीं, कहाँ को गोता लगाना है? सरकार फरमाते हैं, फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी, अर्श के नीचे नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा ले। सारा मजमा मिलकर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया वो जाता है गोता लगाता है। अब इतना बड़ा फरिश्ता जब गोता लगाएगा और फिर निकलेगा तो नूर के कतरे टपके। सरकार ने फरमाया हर पर से एक कतरा मखलूक की तादाद के बराबर पर है उसके जिस्म पर। अब मखलूक की तादाद न आप जानते हैं न मैं जानता हूं, तो पर कितने होंगे ये तो अल्लाह जाने और उसके रसूल। सरना हिलाइए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मर्दवा सर हिला हिला के काम चला रहे, मोहब्बत से बोलो जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। इसलिए मैं सुभान अल्लाह जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी कौम पैसा दे दे के गुनाह खरीदती है। जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवा लो ताकि फ्री में इसकी नेकियां मिल जाए और नामे आमाल में कुछ नेकियां जमा हो जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है जाकर के नूर के समंदर में गोता लगा, निकलता है, वयनफुसु जनाही, अपने बाजुओं को झाड़ता है, अपने परों को झाड़ता है। सरकार आगे
ارشاد فرماتے ہیں فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٍ، اس کے ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکا کرتا ہے۔ مخلوق بے شمار ہے تو پر بھی بے شمار ہے تو قطرے بھی بے شمار ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کر رہا ہے۔ آج سنی اسی حدیث کے حوالے سے ذرا اس مسئلے کو کلیئر کر کے چلا جاؤ۔ ہمارے سنی کا ہاتھ پکڑا، کہا تیجا کرتے ہو ثبوت ہے، 10واں کرتے ہو ثبوت ہے، 20واں کرتے ہو ثبوت ہے، 40واں کرتے ہو ثبوت ہے، برسی کرتے ہو ثبوت ہے۔ یہ حدیث پاک یاد کرنا۔ علامہ جلال الدین سیوطی مصر قاہرہ کے رہنے والے نبی صدی کے غالباً مجدد ہیں، انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر تحریر کیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ آقا یہ فرشتہ کر کیا رہا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ فرشتہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک ایصال ثواب کیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم قادری۔ عشق محبت، عشق محبت۔ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ قیامت تک۔ اس لیے میرے بھائی درود اتنا پڑھیے کونوں تیجا کرنے والا ہو یا نہ ہو، فرشتوں کو اتنا گواہ بنا لیجئے جو آپ کے درود کی وجہ سے اللہ فرشتے پیدا کرے، مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون ملتا رہے۔ سرکار تاج الشریعہ کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے اور سرکار تاج شریعت کے دادا علامہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے، اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا۔ آج اگر میں اپنے سنیوں کا حال معلوم کروں، ہاتھ پکڑ کے پوچھوں بتا واٹس ایپ کتنی دیر چلاتا ہے، کہے گا گھنٹوں نکل جاتے ہیں، فیس بک پر گھنٹوں لگا رہتا ہوں، مگر نبی کے نام پر درود کتنا پڑتا ہے، کہے گا ایک کو بار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ میں نے کہا یہی تو کم نصیبی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عادت یہ تھی، عصر کی نماز پڑھی، دروازہ بند کر لیا، نہ عزیز سے ملتے تھے، نہ قریب سے ملتے تھے، نہ مرید سے ملتے تھے، نہ معتقد سے ملتے تھے، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اس کا کمال یہ ہوا، حضرت جمیل قادری کے بیٹے حضرت عبدالحمید صاحب علیہ الرحمہ کہتے ہیں ایک دن ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ملاقات کا وقت نہیں تھا، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جائیں تو جائیں کیسے؟ جمیل قادری وہی جمیل قادری جو اعلیٰ حضرت کے مرید خاص ہے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہے، جنہوں نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جب دنیا میں درود نہیں پڑتا ہے تو لاشا کیسے کہے گا؟ اس لیے لاشے کو درود پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے پہلے دنیا میں درود مصطفیٰ کی عادت تو بنا لے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں جمیل قادری کے بیٹے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں سرکار اعلیٰ حضرت کے حجرے میں گیا، میں نے ادھر نظر ماری ادھر نظر ماری، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، مگر اعلیٰ حضرت کا پتہ ہی نہیں۔ دن جمعرات کا تھا، دن پنج شنبے کا تھا، یعنی جمعے سے پہلا جو دن ہوتا ہے جمعرات کا دن آیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، پورا کمرہ چھان مارا مگر بریلی کا امام نظر نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میں دروازے کی طرف نکلنا ہی چاہتا تھا، اچانک جیسے ہی میں نکلا مجھے آہٹ محسوس ہوتی ہے، پلٹ کے دیکھا تو امام احمد رضا خان ایک کونے سے تشریف لا رہے ہیں، ایک کونے سے نکل رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عبدالحمید میں سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گیا، پیغام پیش کیا، پیغام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کیا آقا ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور سرکار یہ بھی بتا دے ابھی تو آیا تھا ملاقات کے لیے مگر پورے کمرے میں آپ نظر نہیں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے زبان بند رکھی، اس لیے کہ راز کی بات تھی۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو اپنی کرامتوں کو بیان کرے، ہمیں ولی وہ ہوتا ہے جو کرامتیں چھپایا کرتا ہے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، آمد حضور قائد ملت، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اصرار کیا گیا سرکار بتائیں تو صحیح، اور میں کہتا ہوں عبدالحمید صاحب علیہ الرحمہ نے یہ سوال کر کے ہم سنیوں پر احسان کر دیا اور ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں بڑے مولانا ولی نہیں مانتے۔ میں نے کہا گھامڑ زبان کو بند کر، اگر اعلیٰ حضرت کی ولایت سمجھنا ہے تو اس شعر کو سمجھ لے، غور سے سن تو رضا۔
क्या बात है, तू नहीं सुनता, तेरे बाप को आवाज नहीं आती है, अगर आती है तो ताजुश्शरिया के जद्दे करीम को आवाज आती है। वाह वाह वाह। और ये तुम्हारे बनारस का शायर नहीं जी। तो खाली तखय्युल पैदा करे, जी, ख्याल बंदी करे, और क्या बोलते हैं तुकबंदी करे, इधर की उधर करता रहे। हमने कहा ये आला हजरत है प्यारे, जो बोलते हैं तो यही बोलते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए क्यों, जिसकी बॉडी ये है खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूल। क्या बात है, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज किया गया, सरकार बता दे। हमने कहा आला हजरत ने करामत को जाहिर किया मगर चंद से, मेंबरों पर नहीं, दाएं बाएं नहीं, इधर उधर नहीं, वो दौर ही नहीं था ऐसा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों बयान किया, मेरी बात पर खास तवज्जो दीजिएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की हयाती आला हजरत मलिकुल इल्मा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मैं अपने उलमा से गुजारिश करूंगा अपने मदरसे के निसाम में जामिउर रज़वी को दाखिल करें, सहीहुल बिहारी को दाखिल करें। दूसरों की किताबें पढ़ने पढ़ाने से पहले अपने इस बुजुर्ग की किताब को दाखिल करो, इसलिए कि फ़िक़्ह हनफ़ी पर मैंने किताबें बहुत पढ़ी मगर फ़िक़्ह हनफ़ी की ताईद में जो किताब मुझे जामिउर रज़वी आला हजरत के फैज़ याफ्ता अल्लामा मलिकुल इल्मा ज़फ़रुद्दीन बिहारी की नजर आई, वो किसी और की नजर नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रज़ा इस चीज में ये खुसूसियत रखता है कि वहां दाखिल है। यहाँ कुछ तलबा है वो जानते हैं, हजरत मुफ्ती वासिक साहब किबला ये भी मौजूद है, ये भी जानते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से अर्ज किया गया, सरकार बताएं तो सही। तब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने का तमगा क्या मिला था, तोहफा क्या मिला था। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार आला हजरत फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमरात को ये बंदा आमिना के लाल की बारगाह में हाजिरी दिया करता है, मुस्तफा की बारगाह में जाता है। मैंने कहा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी दुरूद पढ़ते गए। इसी मकसद को अगर किसी ने समझा तो जमाना उसको क्या कहता है, सरकार हुज्जतुल इस्लाम कहता है, सरकार मुफ्ती आजम कहता है और सरकार मुफस्सिर आजम कहता है। बाद में आइए तो दौरे हाजिर का मेरे एतबार से जो कुतुबुल अख्ताब भी है, जिसको मैंने अपनी किताबों के जरिए पढ़ा और मैंने जिसको समझा, और ये जुमला मेरा नहीं उनसे जहलुम में सरकार ताजुश्शरिया के लिए मैंने एक जुमला बोला था कि ताजुश्शरिया अगर आप इल्मी एतबार से देखें, अपने ज़माने का मुफस्सिर भी है, अपने ज़माने का मुहद्दिस भी है, अपने ज़माने का मुहक्किक भी है, अपने ज़माने का मुफ्ती भी है, अपने ज़माने का काज़ी भी है, अपने ज़माने का फ़क़ीह भी है। और अगर रूहानियत में देखते हो तो ताजुश्शरिया दौरे हाजिर का कुतुब है। मैंने ये जुमला बोल दिया मगर अल्लाह सलामत रखे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर को आपने फरमाया एक तकरीर में, ताजुश्शरिया कुतुब ही नहीं कुतुबुल अख्ताब को ताजुश्शरिया कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश्शरिया को 6 साल मैंने भी अपनी आंखों से देखा। और अभी एक शेर पढ़ा था किसने, हमारे हसन भाई ने, ये भी बरेली शरीफ का फैजान लेकर के आए। मजे की बात यह है कि खतीब भी बरेली से है, नकीब भी बरेली से है और एक शायर भी बरेली से। एक बोल रहा हूँ, हालांकि वो भी बरेलवी ही है, सब बरेलवी है, लेकिन मस्कट के एतबार से बोल रहा हूँ जी जी, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बरेलवी। बेशक बेशक साहब है, कैसी निस्बत है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकार। तवज्जो फरमाइएगा, इधर अर्ज क्या कर रहा था मैं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के इस आशिक सरकार ताजुश्शरिया को मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी आपने एक शेर पढ़ा था ना, उस शेर का दूसरा मिसरा ये था, वरना जिन्नात बहुत मारेंगे, हो सकता है किसी को ये बात समझ में ना आए तो मैं इसको सनद के तौर पर साबित
ثابت کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. سرکار تاج الشریعہ کے در پاک میں 2012 سے میں پڑھا رہا ہوں. سرکار تاج الشریعہ کی کرم نوازی ہوئی. ایک سال کیسا ہوا؟ سرکار تاج الشریعہ باقاعدہ حیات ہے, ظاہری زندگی کے ساتھ ہے. اچانک مدرسے کے اندر تکلیف ہوتی ہے, بچے بیمار پر بیمار پڑتے ہیں. تقریباً 50 بچے ہاسپٹل میں بھرتی کر دیے گئے. ان کا منہ بھی چل رہا تھا, پیٹ بھی چل رہا تھا. ہم لوگ پریشان, اتنے بچوں کا کہاں سے جواب دیا جائے گا؟ اگر ماں باپ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ طبیعت بڑی سیریس ہوتی چلی جا رہی تھی. ہم نے کہا دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا مرشد خالی ہمارا علمی فیضان دینے والا نہیں, روحانیت بھی تو یہی سے پاتے ہیں. یہ ہمارا شیخ الکل ہے, علمیت بھی یہاں سے ملتی ہے, روحانیت بھی یہاں سے ملتی ہے. ہم نے کہا سرکار مدرسے میں ایسا ہو گیا ہے. سرکار تاج الشریعہ نے جب یہ جملہ سنا تھا تو پہلا لفظ میرے مرشد کا یہ تھا, خبیث جنات پریشان کر رہے ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. جی کیا جملہ بولا؟ خبیث جنات پریشان کر رہے کون ہیں. بولے گا؟ ہم جیسا آدمی بولے گا. جس کو انسان صحیح سے نظر نہ آئے تو جنات کہہ دیتے ہیں. جی 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 توجہ ہے؟ بولو. سرکار تاج الشریعہ نے کہا خبیث جنات پریشان کر رہے ہیں. ہم نے کہا حضور کرم فرمائے. سرکار تاج الشریعہ ہاسٹل میں آئے, ایک چکر لگائے, جی واہ, گھوم گئے. جی میں نے کہا نہیں سمجھ پائے بات کو. شیر جب آتا ہے تو گیدڑ بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ ہائے 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 ہائے, واہ 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 واہ, اور کیا بات. پریشان کرنے والے شیاطین گیدڑ ہی تو ہیں. ہاں جی سمجھ گئے آپ؟ جی بولو بولو. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں, کچھ انسانوں میں شیطان, کچھ جنات میں شیطان. برے شریر جن کو شیطان کہا جاتا ہے, مگر دونوں سے بچنا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. شیطان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی, مولا تیرے بندوں کے کبھی آگے سے آؤں گا, کبھی پیچھے سے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے. اس محفل میں کسی شیطان کو گھسنے نہیں دینا ہے, رحمان ہی کا بات کا ذکر کرنا ہے. جی جی ہاں, اعلیٰ حضرت نے جن کے لیے کہا نا تم نے تو چلتے پھرتے مردے, تو وہ مردے بہت ہیں بنارس کے اندر, چلتے پھرتے مردے. سمجھ رہا نا میری بات کو آپ؟ ارے وہی جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیری دوزخ سے تو کچھ میں کی بات کر رہا ہوں, ذرا توجہ فرمائیے گا. سرکار تاج الشریعہ آئے, آ کر کے ایک چکر لگایا. چکر لگا کے ہم لوگوں نے بڑے سے برتن میں پانی رکھ دیا. سرکار تاج الشریعہ نے دم کیا, دم کر کے بچوں نے پی لیا. الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک سرکار تاج الشریعہ کی نگاہ فیض اور نگاہ کرم کا عالم یہ ہے. آج تک آپ کو جامعہ میں ایسا نہیں ملے گا کہ 2-4 بچے ایک ساتھ بیمار ہو گئے ہو, ورنہ 1000 بچوں کے اندر 1-2 بچے بیمار ہو جائے تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی, یہ تو 1% میں بھی نہیں آتا. مگر سرکار تاج الشریعہ کا کرم یہ ہے کہ بے فضلہ ہی تعالی بچے بیمار نہیں ہوتے, اس لیے کہ تاج الشریعہ گھوم گئے اور جنات کو بتا دیا یہ علاقہ کسی اور کا نہیں, تاج شریعت کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, کرامت سرکار تاج الشریعہ, عظمت سرکار تاج الشریعہ, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت. اہل ممبر کی بڑی خاموشی ہے, ذرا آپ حضرات ایک بار پشت پناہی کر دیجئے. صدر پناہی تو ادھر سے ہو ہی رہی, محبت سے بول رہی ہے سبحان اللہ. اس لیے کہ میں دل جمعی والے مجمع میں تقریر کرنے کا عادی, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے مومن ہے وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے, تعظیم بھی کرتا ہے نزدیک ہو مرے دل سے. بس ایک بات کو پورا کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. سرکار تاج شریعت کا معمول یہ تھا, عصر کے بعد سرکار تاج الشریعہ دلائل الخیرات شریف پڑھتے تھے, اور جب آپ کی ظاہری بینائی چلی گئی اس کے بعد بھی میرے مرشد کو الحمدللہ یہ چیز یاد تھی. اور ایک چیز اور سن لے, سرکار تاج الشریعہ ابتداءً حافظ نہیں تھے, مگر آپ نے اپنی زندگی کے اخیر عمر کے اندر الحمدللہ قرآن پاک کا حفظ بھی مکمل کیا ہے, حافظ قرآن بن کر گئے ہیں. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں, سرکار تاج الشریعہ کا یہ معمول رہا. جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے, جب آپ کی زبان بھی ظاہری طور پر بولنے سے قاصر تھی, تب حضرت علامہ مفتی عاشق صاحب سے کہتے تھے کہ تم دلائل الخیرات شریف سناؤ, تو میں اس کو سننا چاہتا ہوں. تاج الشریعہ کے یہ پوتی داماد پڑھتے تھے, تاج الشریعہ سنتے تھے. ہم عاشقوں کو, مریدوں کو شہن دے کر گئے, زندگی کے ہر لمحے کو دنیا کے ترانوں سے آباد نہیں کرنا ہے. اگر پڑھنا ہے تمہیں
تمہیں تو یہی کہنا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں۔ بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان سمجھ گئے آپ؟ عشق پیدا کرو تو ایسا میرے سرکار نے فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا نام آ گیا تو ایک بات عرض کر دوں حالانکہ میں خواجہ غریب نواز پہ الحمدللہ آپ چاہیں تو میں گھنٹوں تقریر کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ابھی موقع گزرا، مگر چونکہ معاملہ یہ ہے کہ جب حکم ہو جاتا ہے تو ماننا پڑتا ہے۔ رات مجھے غازی پور کے علاقے میں بلایا، مجھ سے کہا عنوان تھا جشن معراج النبی، میں 2 دن سے وہی پڑھ رہا تھا کتاب۔ جب وہاں پہنچا مغرب کے بعد بولے حضرت آپ کو شادی کے عنوان پر بولنا ہے، غوث آدم پہ بولنا ہے، عظمت اولیاء پہ بولنا ہے، اور آپ کو معراج پہ بولنا ہے۔ میں نے کہا 1 گھنٹے میں 4 موضوع کیسے بولوں گا؟ تو وہ کہنے لگا پھر آپ جو چاہیں وہ بول دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بولو۔ سمجھ گئے آپ؟ تو الحمدللہ جو مدارس کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ پڑھتے پڑھاتے ان کا کام ہی یہی ہے، اس لیے خطیب بھی ایسے ہی بلایا کرو جو مدرسوں میں پڑھاتے۔ حق ہے حق ہے حق ہے جی۔ اور جو مسجد کے ائمہ ہیں ان کو بھی بلاؤ اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ لاک ڈاؤن جیسے حالات اگر پیدا ہو تو خدا را تنخواہیں مت روکنا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے شریف اور مرکز کا پیغام ہے، جی۔ قائد ملت نے ہماری بھی تنخواہ نہیں روکی اور سب کو کہا سب دے بفضلہ ہی تعالی، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ توجہ ہے جی؟ سنیے سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کا پیار دیکھیے گا اور علماء کرام بزرگان دین کا پیار دیکھیں۔ ادھر توجہ فرمائیے گا، جانے والے کو نکلنے دیجیے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک میں ایک بڑی پیاری بات اب تحریر فرماتے ہیں۔ پہلے اس حدیث کو سن لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس طرف آؤں گا۔ توجہ فرمائیے گا، ادھر کیا ہوا؟ آج مصطفیٰ کریم پر جو درود پڑھتا ہے اور اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اگر ہم رات کو سوئیں گے اور انشاءاللہ الرحمن درود پڑھ کے سوئیں گے، سرکار دو عالم اپنے چہرے کا دیدار کرا دیں گے، آقا خام میں تشریف لے آئیں گے۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ سرکار نے فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب میں اس کو بیداری کے عالم میں بھی دیدار کراؤں گا۔ سرکار کے سگے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن سوتے ہیں، آنکھ لگتی ہے، سرکار دو عالم کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں، پلٹ کر کے آتے ہیں ام المومنین حضرت میمونہ کی بارگاہ میں اور آ کر کے کہتے ہیں اے ام المومنین میمونہ، میں نے کیا کیا آج سرکار کو دیکھا ہے، سرکار دو عالم دنیا سے جا چکے تھے، حجرہ عائشہ میں آرام کر رہے ہیں، آخری آرام گاہ میں میرے سرکار تشریف فرما ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ادھر عام تو رفت کے نتیجے میں آپ میری گفتگو کا ایک بھی جملہ شائع مت کرنا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں حضرت میمونہ کی بارگاہ میں گئے، کہا سرکار نے فرمایا ہے جو مجھے خواب میں دیکھے گا ان قریب میں اس کو بیداری میں اپنا دیدار کراؤں گا، میں سرکار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین حضرت میمونہ اندر گئی اور جانے کے بعد ایک آئینہ لے کر کے آئی، آئینہ وہ شیشہ جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ اے بنارس کے سنی مسلمان ذرا مجھے یہ تو بتا، اگر آئینہ آپ کے چہرے کے سامنے ہو تو اس آئینے میں میرا چہرہ ہوگا کہ آپ کا ہوگا؟ مثال کے طور پر آئینہ لیا، میں نے بھائی صاحب کے چہرے کی طرف کر دیا، سید کیفی صاحب کے چہرے کی طرف کر دیا۔ آئینے کی خاصیت یہ ہے جس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے چہرہ اسی کا نظر آتا ہے، مگر چونکہ یہ نبی کا آئینہ تھا۔ آج سنے کلیت کو دور کرو، پیار پیدا کرنا ہے تو اس آئینے سے سیکھو محبت کیسی ہونا چاہیے، پیار کیسا ہونا چاہیے، عشق کیسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ادھر بھی صحیح ادھر بھی صحیح، دونوں طرف کی تالیاں بجاتے اور دونوں طرف کے معاملات کو لے کر چلے، یہ ہمارا عشق نہیں کہتا۔ سنو، یہ آئینہ لے کر کے آئی، حضرت ام المومنین میمونہ کہتی ہے توقف، ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس اندر گئی، آئینہ لے کر کے آئی اور فرمایا انظر فی ہذہ المراتی، فرمایا عبداللہ ابن عباس ذرا اس آئینے کو غور سے دیکھو۔ اب صحابی کا جملہ سنیے گا، کسی بدعقیدہ کا جملہ نہیں، صحابی کا جملہ ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فرعیت فیہا فنظرت فیہا، میں نے اس آئینے کو غور سے دیکھا، لم ارا صورتا لنفسی، تو مجھے اپنے چہرے کا
ایک بھی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا تو کیا نظر آتا تھا؟ فرمایا فرائیتو سورۃ النبی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم آئینے میں میں نے دیکھا، آئینہ میرے چہرے کے سامنے ہے، میرا چہرہ آئینے کے سامنے ہے، مگر اس آئینے میں کچھ اور نہیں، آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آ رہا ہے، آمنہ کے لال کا چہرہ نظر آ رہا ہے، مصطفیٰ کا رخ صحبہ نظر آ رہا ہے۔ توجہ کرو مسلمانوں، اس آئینے نے کیا کہا تھا؟ سرکار تو چلے گئے تھے ظاہری زندگی کو چھوڑ کر، اور چہرہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا تھا، مگر اس آئینے نے کہا تھا اے دنیا کے لوگوں سبق سیکھو مجھ سے، میں نے مصطفیٰ کو اپنے اندر اس طرح بسا لیا ہے، قیامت تک چہرہ کسی کا بھی ہو مگر میں کسی اور کا نہیں، اگر چہرہ دکھاؤں گا تو مصطفیٰ کا دکھاؤں گا، اس لیے کہ اس دل میں جب مصطفیٰ آ گئے تو مصطفیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ٹھکانہ نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، آمد حضور قائد اہل سنت، نعرے تکبیر۔ توجہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت۔ توجہ ہے، دو گروہ ہیں، ایک ہے صحابہ اور دوسرے ہیں اہل بیت۔ جی ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تاج شریعت کا دامن تھاما ہے، تاج شریعت نے ہمیں سادات کی تعظیم سکھائی۔ سمجھ گئے میری بات؟ اور سنو اہل بیت سے ہم کیسا پیار کرتے ہیں، حدیث پاک سن لیجئے۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر کے حوالے سے اس حدیث کو تحریر فرمایا، رأیت اللیلۃ اسری بی علی باب الجنۃ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفۃ اللہ وفاطمۃ خیرۃ اللہ وعلی باغزہم لعنۃ اللہ۔ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں سنیو معراج کی رات ہے، خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں آمنہ کا لال جا رہا ہے، کائنات کا مالک جا رہا ہے، دونوں جہان کا مالک و مختار جا رہا ہے، وہی جا رہا ہے جس کے لیے بریلی کا امام کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل شیبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میری نظر جنت کے دروازے پر پڑی تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہمیں انگوٹھے چوم لیا کرو یار، کیسے سننی ہو سرکار کا نام آئے انگوٹھے نہیں چومتے، یہ انگوٹھے چومنا حضرت آدم کی سنت ہے، اور سچی اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے باپ کی روش پر چلا کرتی ہے۔ ہم حضرت آدم کی روش پر ہیں، آج جو گھر واپسی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے چیلنج ہے، بھٹکے ہوئے تم ہو، ہم نہیں بھٹکے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ پاک نے جو اسلام اور ایمان ہمیں دیا تھا، یہ ایک زمانے پہلے اس کے لیے سگنل مل گیا تھا۔ حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما نزل آدم بالہند استوحش فارسل اللہ تبارک و تعالی جبریل فنادى بالاذان اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتين اشہد ان محمد رسول اللہ مرتين۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور الفاظ ارشاد فرمائے، مگر یہی تک کا ترجمہ سماعت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حضرت آدم اس دنیا پر آئے، یعنی سرندیپ پہاڑ جو آپ کے ہندوستان کا ایک حصہ تھا، جب آپ نے وہاں قدم رکھا تو آپ کے دل میں وحشت محسوس ہوئی، اجنبیت محسوس ہوئی، کیونکہ اکیلے تھے، ابھی نہ حضرت نوح پیدا ہوئے ہیں، نہ حضرت شیش پیدا ہوئے ہیں، اور نہ کوئی دوسرے بیٹے پیدا ہوئے ہیں، ابھی آقا کریم علیہ السلام بھی نہیں آئے ہیں، حضرت آدم اکیلے ہیں۔ فرمایا جب وحشت پیدا ہوئی تو جبریل کو اللہ نے بھیجا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، یعنی اذان پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آپ نے دو بار پڑھا، اور کہاں پڑھا تھا؟ ہندوستان کی سرزمین پر پڑھا تھا۔ ہم نے کہا اسلام پر
पटाखा डालने वालों, इस्लाम पर हमला करने वालों, इतना याद रखना, जिस इस्लाम को ख्वाजा ने फैलाया है उसका सिग्नल हजरत आदम ने पहले ही दे दिया था। आज अज़ान हम पढ़ रहे हैं, हजरत जिब्रील तो पहले पढ़ गए थे। और ये भी याद रखो, सबसे पहले अगर मुस्तफा नूर की शक्ल में पुश्ते आदम में सवार होकर आए हैं तो वो कोई और मुल्क नहीं है, मुल्क हिंदुस्तान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत शहजादा हुजूर सदरुल शरिया हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप यहां से रास्ता बना लें, वरना देखिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा रास्ता बना दें, और जितने भी अरकान कमेटी हैं उनसे गुजारिश करूंगा बड़े सलीके के साथ हजरत को मिंबर शरीफ पर पहुंचाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत शहजादा हुजूर सदरुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने सरकार ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहां से जगह बना लें। आने दीजिए भैया, आने दीजिए। गैर जरूरी हजरात जो है स्टेज पर वो नीचे उतर जाए, है ना, तो ज्यादा वजन होगा तो स्टेज हिलेगा, नुकसान ना हो जाए। कुछ करें क्या? नहीं, 10 से 15 मिनट मैं गुजारिश करता हूं तमाम अपने अहबाब से बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं और अदब के साथ जलसे को समाप्त करें। जो बीच में खड़े हैं भैया आप बैठ जाइए, या फिर एक साइड से खड़े हो जाइए, रास्ते में बिल्कुल खड़े ना हो, पीछे वालों को तकलीफ हो रही है, ताकि वो भी हजरत का दीदार कर लें। जो लोग बीच में खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा या साइड से खड़े हो जाइए, ताकि जो पीछे हैं लोग वो हजरत का दीदार कर लें। और बैठ जाइए आप। मैं तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, जो हजरात अगर वीडियो बना रहे हैं तो मेहरबानी करके वो वीडियो बिल्कुल ना बनाएं और बनाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। मेरी गुजारिश है कोई भी शख्स वीडियो बनाने की कोशिश ना करे। महफिलों को देखकर भी कुछ आदत बदल दी जाती है। आज आप अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हुजूर मुहद्दिसे कबीर और सरकार कायदे मिल्लत की महफिल में आए हैं। उनका चेहरा, उनके चेहरे का आप दीदार करेंगे। एक जात तो आ गई, एक इंशाअल्लाह करीब आने वाली। और फतवा भी आपको मालूम है, हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने इस पर तफसीली गुफ्तगू की है। और फतवा भी सरकार ताजुल शरिया और हमारे बुजुर्गों का यही है कि तस्वीर कशी हराम है, तो ना बहनें बनाए ना भाई बनाए।
اوپر ہونے کا یا دائیں بائیں ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کا بھی فوٹو کسی کی بھی تصویر کھینچیں. اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو فوٹو کھینچتے کھنچواتے. اس لیے چیز آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں جنت کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا, اور میں نے آگے دیکھا کہ علی حب اللہ, علی اللہ کا محبوب ہے. الحسن والحسین صفت اللہ, حسن و حسین اللہ کے چنیدہ پسندیدہ ہے. فاطمہ تو خیرت اللہ, فاطمہ اللہ کی پسندیدہ بندی ہے. ان سے نفرت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کی بولی یہی ہے, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. مگر اللہ رب العزت کا کرم ہے, ہمارے ہاتھ میں ایک جانب اہل بیت کا دامن ہے, دوسری جانب صحابہ اکرام کا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مطلع القمرین کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے ایک قول ذکر فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه یقاتلون عن دینه. فرمایا اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل کو سب سے بہتر پایا, اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو چنا اور ان کو اپنا رسول بنایا, رسالت کا حامل بنا دیا اور نبوت کا حامل بنا دیا. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں اعلیٰ حضرت نے یہی ہمیں سمجھایا, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. پھر اللہ تعالیٰ نے نظر فرمائی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دل کو سب سے بہتر پایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مصطفیٰ کریم کا وزیر بنا دیا. یقاتلون عن دینہ, وہ سب کے سب مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. ایک حدیث میں آقا کریم یہ بھی فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل واختار لی اصحابا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا. ان میں سے کسی کو وزیر بنا دیا ہے, کسی کو وزیر بنایا اور کسی کو اور منصب پر رکھا. مگر پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے سنو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف کھاؤ. مطلب کیا ہے, لا نکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر. ہم جب بھی یاد کریں تو صحابہ کو بھلائی کے ساتھ یاد کریں. ہماری زبان کسی صحابی کے خلاف نہیں کھلنا چاہیے, ہماری زبان کسی صحابی کی توہین میں نہیں کھلنا چاہیے. جب بھی یاد کیا جائے تو صحابہ کو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے, وقار کے ساتھ یاد کیا جائے. اس لیے کہ آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو, اللہ کا خوف رکھو. اور سنو لا تتخذوہم غرضا من بعدی, میرے دنیا سے جانے کے بعد, ظاہری زندگی سے جانے کے بعد آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو سب و شتم اور گالی گلوچ کا نشانہ مت بنانا, ان کے خلاف زبان مت کھولنا. اس لیے کہ آقا نے ایک پہچان بتائی ہے, ایک معیار دیا ہے, ایک انداز دیا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اگر کوئی ان سے پیار کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, اور اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ سے پیار کرنا یہ مصطفیٰ کی محبت کی نشانی ہے, اور صحابہ اکرام سے بغض رکھنا یہ سرکار سے عداوت کی نشانی ہے. آگے میرے نبی نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ. سرکار دو عالم فرماتے ہیں جس نے انہیں ستایا, جس نے انہیں تکلیف دی, اس نے مجھے تکلیف دی, اور جو مجھے ستاتا ہے وہ جناب
जनाब खुदाबंदी में सताने की या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, अनकरीब अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त फरमाएगा। इसका मतलब ये है सुन्नियों, अहले सुन्नत का मजहब ये है कि हम सरकार से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं और अहले बैत के साथ सहाबा इकराम से भी प्यार किया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, समझो थोड़ी देर रोक दीजिए। असल में परेशानी ये है कि एक ही वक्त में सारे काम किए जाते हैं, चाय भी उसी वक्त, पानी भी उसी वक्त, बातें भी उसी वक्त। तवज्जो से जरा सुन लीजिए थोड़ी देर के लिए, वक्त मुख्तसर दिया। हुजूर मुहद्दिस कबीर तशरीफ फरमाए। मैं गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ हजरत की मौजूदगी में कि जिस तरीके से एक शागिर्द अपने उस्ताद को सबक सुनाता वही सबक मैं सुना रहा हूँ, मगर आप मेरे इस सबक में सुनने में शरीक हो जाइए, सवाब तो मिलेगा ना इंशाअल्लाह। सहाबा इकराम से प्यार करना अहले सुन्नत की निशानी और अहले बैत से प्यार करना ये भी अहले सुन्नत की निशानी। हम दोनों को लेकर के चलते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया फी का मसलुम मिन ईसा, तुम्हारी मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। अब यहाँ नबुव्वत का मामला नहीं, आका करीम ने आगे फरमाया अब गज़तहुल यहूद हत्ता बहतु उम्महु, उनसे यहूदियों ने नफरत की तो उनकी मां पर माअज़ल्लाह तोहमत लगा दी। व अहब्बतहुन नसारा हत्ता अंसलूहु बिल मंज़िलतिल लती लैसत लह, और जब मोहब्बत का दावा किया किसने? नसरानियों ने, क्रिश्चियन ने, ईसाइयों ने, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या किया? उस मकाम तक पहुंचा दिया जिस जो मकाम उनके शायाने शान नहीं था। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, लोगों यहलिकु फिया रजूलानी, दो तरह के लोग मेरी वजह से तबाह होंगे, यानी मेरी मोहब्बत में कुछ गुलू करने वाले होंगे, कुछ मुझसे नफरत करने वाले होंगे। दो गिरोह हजरत अली ने बयान कर दिए, मुहिब्बुन मुफरितुन युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया व मुबगिसुन यहमिलुहु शनानी अला अय्यबहतरी। दो तरह के लोग बयान किए, फरमाया दो तरह के लोग तबाह हो जाएंगे, कुछ तो नफरत को मोहब्बत करने का दावा करेंगे मगर मोहब्बत में गुलू करेंगे, मोहब्बत में इतना आगे निकल जाएंगे जो मेरे अंदर नहीं पाया जाता वो भी मेरी तरफ मंसूब कर देंगे। और फरमाया कुछ नफरत करने वाले होंगे जिनको मेरी दुश्मनी उभारेगी और इस बात पर उभारेगी कि वो मुझ पर तोहमत लगाएंगे। हजरत अली का ये कौल समझ में आया ना आपके? हजरत अली ने पहचान बना दी और बता दिया दोनों तरह के गिरोह तबाह होने वाले हैं, यहलिकु हलाक होने वाले हैं। कौन कौन? दो तरह के लोग, जो हद से ज्यादा मोहब्बत का दावा करते हैं और जो मुझसे नफरत करते हैं। नफरत करने वाला भी तबाह है और हद से ज्यादा मोहब्बत का दावा करने वाला भी तबाह है। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं, उठाइए अस्सवाइकुल मुहरिका को। हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत अली से फरमाया, यज़हरु फी उम्मती फी आखिर ज़मानी कौमुन युसम्मून राफिदा यरफुदून अल इस्लाम। फरमाते हैं ए अली सुनो, मेरी उम्मत में आखिरी ज़माने में एक जमात पैदा होगी जिसको ज़माना राफसी कहेगा, उसका नाम राफजी होगा। ये इस्लाम को छोड़ देंगे, ये इस्लाम से दूर होंगे, तर्क इस्लाम करने वाले होंगे, इनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं। एक रिवायत में और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकारे दो आलम के हवाले से इरशाद फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वसयाती कौमुन लहुम नबजुन युकालु लहुमुर राफिजा। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुनो, मेरी उम्मत में अनकरीब एक जमात पैदा होगी, एक कौम पैदा होगी जिसका बुरा लक़ब होगा, यानी उसको राफजी कहा जाएगा। फरमाया सुनो, हजरत अली से सरकार ने कहा इन अदरकतहुम फक्तुलहुम फइन्नहुम मुशरिकून, अगर ये तुझे मिल जाए तो अली छोड़ना नहीं, इनको कत्ल कर देना, इसलिए कि ये मुशरिक है। आप जानते हैं मुशरिक किसको कहा जाता है? बहुत ताज़िये की आदतें पड़ गई है, न जाने क्या क्या लोग कहने लगे हैं, कौन कौन सी रिवायतें लेकर के आए हैं। हुजूर कायदे मिल्लत हो, हुजूर सरकारे मुहद्दिस कबीर हो, सरकारे ताजे शरीयत हो, इनकी तालीमात को मजबूती से थामो, इसलिए कि दौरे हाजिर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रहनुमाई के लिए इन उलमा की जमात है और इन उलमा में बेफज़लिही ताला जो सरबराबरता साथ है, जमाना
उसी को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हज़रत सरकार मुहद्दिस कबीर कहता है, इनकी तालीमात पर अमल करो। एक शख्स उठा था ना जिसने 2016 से लेकर, रफीक भाई तवज्जो फरमाइएगा, 2016 से लेकर 2019-20 तक तकरीरें की, 75 कुफरियात पक गया, तौबा पर तौबा करता चला जा रहा है, मगर तौबा अगर मगर वाली थी। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मौक़िफ़ बयान किया, रब्बे कदीर का करम हुआ। एक वक्त उसके समझ में आया मगर कुछ और भी बातें थी। अल्लाह ताला करम फरमाए, हिदायत नसीब फरमाए, इसलिए उलमा का दामन थामो। आज राफसियत बड़ी तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने फरमाया था अली अगर तुझे ये मिल जाए इन्हें छोड़ना नहीं, इन्हें कत्ल कर देना, इसलिए कि ये मुशरिक है। हमने कहा मुशरिक कैसे है? मुशरिक तो वो होता है जो अल्लाह की साथ में किसी और को शरीक ठहराता है। तो आइए जरा तोहफा इसना अशरिया को उठाते हैं। हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बाबे शोक दर अहवाले असलाफ शिया, यानी शियों के बुजुर्गों के बारे में आपने ये किताब लिखी है और उसमें आपने फरमाया कि अब्दियों का सबसे पहला इमाम अब्दुल्ला इब्ने सबा, जो हकीकत में यहूदी है, सनान का रहने वाला है, राफजियत की बुनियाद ही यहूदियत पर। आप दुनिया के तारीख का अगर मुताला करेंगे तो समझ में आ जाएगा दुनियावी लेवल पर राफजी किस कदर सपोर्ट करते हैं यहूदियों, इसलिए कि दोनों का मकसद एक ही। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिक्र फरमाया था फ़इन्नहुम मुशरिकून, हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं तीन चीजें आपने जिक्र फरमाई। फरमाया सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? अब्दुल्ला इब्ने सबा और उसके मानने वालों ने सबसे पहला काम यह किया कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारे सहाबा से अफजल माना। बोलो माज़अल्लाह। दूसरा काम उसने किया बेतकफीर सहाबा, सहाबा इकराम को माज़अल्लाह काफिर कर देना, वाइर्तिदाद बाईशा और उनको माज़अल्लाह मुर्तद कहा। और तीसरा जो बुरा काम इसने किया बउलूहियत हजरत अमीर मर्दुमरा दावत नमूद, हजरत अली की उलूहियत, उनके खुदा होने का दावत और पैगाम लोगों को। बोलो सरकार ने फरमाया था फ़इन्नहुम मुशरिकून, दलील मिली कि नहीं मिली? हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने इस मसले की वजाहत कर दी। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, काला कुल्तु या रसूल अल्लाह मल अलामतु फीहिम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ये भी बता दीजिए इनकी पहचान क्या है राफजियों की। तब आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनकी पहचान ये है यतानून अला सलफी, ये बुजुर्गों पर, असलाफ पर, गुजरी हुई शख्सियात पर तानो तशरी करेंगे। एक रिवायत के मुताबिक अगर कहूँ तो उसकी अल्फाज ये है यंतहिलूना हुब्बना अहलल बैती व यशुब आयतु ज़ालिका अन्नहुम यशुब्बूना अबा बकरिन व उमरा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हम अहले बैत से मोहब्बत का दावा तो करेंगे मगर हकीकत में मोहब्बत करने वाले नहीं होंगे। ये अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, हसन हसन करते हैं, फातिमा फातिमा करते हैं, मगर राफजियों की बोली जो है सिर्फ जबान की हद तक है, दिल में उसका असर नहीं होता। इसलिए कि सरकारे तो आलम ने फरमा दिया ये हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करेंगे मगर हकीकत में ये ऐसे नहीं होंगे। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सरकार ने उनकी पहचान बताई, यशुब्बूना अबा बकरिन व उमरा, उनकी पहचान ये है वो अबू बकर को गालियां देंगे, वो उमर को गालियां देंगे। बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, आला हजरत ने फैसला फरमाया है फुक़हा की किताबों की रोशनी में, रद्दुर रब्ज़ा के अंदर आला हजरत फरमाते हैं वमिनहु मन फद्दला अलिय्यन अला सलासा फहुवा मुब्तदि व इन अनकरा खिलाफत सिद्दीक़ी औ उमर अला असाही फहुवा काफिर। राफजियों में अगर कोई हजरत अली को इन तीनों से, हजरत उस्मान से, हजरत उमर से, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर से अफजल मानता है तो वह बिदअती है, गुमराह है। और अगर कोई अबू बकर की खिलाफत का इनकार करता है, अगर कोई उमर की मजहब सही के मुताबिक अगर उनकी खिलाफत का इनकार करता है तो वो काफिर है, काफिर। ऐसे काफिरों से हमारा कुछ लेना देना नहीं। अबू बकर की नफरत ही तो है, हजरत उस्मान की नफरत ही तो है कि लखनऊ की सरजमीन पर ये बदबख्त कहता है माअज़ल्लाह तदवीर कुरान हुई वो
226 آیتوں کو بڑھا دیا گیا. ہم نے کہا یاد رکھ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن اتارا ہے, ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ زن خندزن, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. واہ نعرے تکبیر, اللہ اکبر. یا جنتی جی جنتی 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 جنتی. توجہ ہے آپ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کننا وفینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفضل ابا بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فرمایا سنو سرکار دو عالم کا زمانہ ہے, اہل سنت کا یہی تو مذہب ہے نا. سب سے بڑا مقام صحابہ اکرام میں اگر کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا ہے, دوسرا بڑا مقام حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے, تیسرا مقام عثمان غنی کا ہے, چوتھا مولا کائنات کا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. کہتے ہیں ہمارے درمیان سرکار دو عالم ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے. ہم اگر تفصیل کی بات آتی تھی, فضیلت دینے کی بات آتی تھی, تو سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ افضلیت کے قابل ہم سمجھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کو. ہم فضیلت دیتے تھے عمر کو, ہم فضیلت دیتے تھے عثمان کو, ہم فضیلت دیتے تھے حضرت علی کو. جو ترتیب ہمارے بزرگوں سے چلی آئی ہے الحمدللہ وہی حق ہے, اور جو اس کو مانتا ہے وہی حقانیت کی دلیل رکھا کرتا ہے. اور آگے بڑھو, حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار ہے. اس کی ایک حدیث میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اور پہلے میں آپ کو اس اعتراض کا جواب دے دوں. آج کے دور میں کچھ رافضی یہ کہتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, کیا کہا تھا آقا کریم نے کہا کاغذ قلم لے کر کے آؤ. حضرت عمر نے کہا وزیر تھے, کہا سرکار دو عالم ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے. کہا سرکار لکھ کر دینا چاہتے تھے, آقا کریم علیہ السلام یہ چاہتے تھے لکھ کر دے دوں کہ میرے بعد خلافت کا حقدار وہی ہے. حالانکہ بہت ساری مثالیں, بہت ساری دلیلیں یہاں موجود ہیں. اگر آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتاب غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق کا مطالعہ کر لیجئے. مگر ایک حدیث بالکل اسی کی طرح جو یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں امام مسلم نے بھی تو اس حدیث کو لیا ہے حضرت ابو بکر کے لیے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لی فی مرضه الذی مات. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھ سے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مرض وصال شریف میں فرمایا, کیا فرمایا ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتبا کتابا فانی اخاف ان یتمنى متمن انا اولا ویعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بلا لو تاکہ میں نوشتہ دے دوں, ایک مکتوب دے دوں, کچھ لکھ کر کے دے دوں. ہم نے کہا اگر وہاں لکھنے کی بات ہے تو لکھنے کی بات تو یہاں بھی ہے, دونوں طرف کی دلیل کیوں نہیں مانتے. سرکار دو عالم نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں میرے بعد کوئی اٹھ کر کے یہ آرزو اور تمنا نہ کرے اور یہ کہے کہ میں بہتر ہوں, جبکہ اللہ کی بارگاہ میں اور ایمان والوں کی نظر میں اگر کوئی بہتر ہے, سب سے بہتر اگر کوئی ہے صحابہ میں تو وہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انہی صحابہ اکرام میں ایک صحابی ہے جن کو زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اختتام کر رہا ہوں, 5 منٹ کے اندر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ ہمارے سرکار صحابی رسول ہے, بولو صحابی رسول ہیں. بہت ساری سندیں ہیں, 163 حدیثیں آپ نے روایت کی. علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر 163 حدیثیں. کاتب وحی کو زمانہ امیر معاویہ کہتا ہے. سمجھ گئے آپ,
اور ہم جو حدیث پڑھتے ہیں لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ کہیں من خذلهم ولا من خالفهم الى یوم القیامہ، کہیں کسی مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں تحریر کی گئی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اور بھی متعدد حدیثیں آپ نے روایت کی ہے جو ہماری حقانیت کے لیے دلیل ہے. الحمدللہ ہم نے کہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی دلیل ان کی مقبولیت کی کیا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ صحابی جنتی ہے. قرآن کہتا ہے نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. سب کے لیے بشارت سنائی گئی، چاہے انصار کی جماعت ہو، چاہے مہاجرین کی جماعت ہو، چاہے انصار اور مہاجرین کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام کی جماعت ہو، سب جنتی ہے الحمدللہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث نہیں متعدد ہے، مگر آئیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سند آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. حضرت ام المومنین نے فرمایا، آپ کہتی ہیں انی لا تمنا ان یزید اللہ تبارک و تعالی معاویہ من عمری فی عمرہ. آپ کہتی تھی میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کی عمر میں میری عمر کو لگا دے. اس کا مطلب یہ ہے ام المومنین کی بارگاہ میں یہ صحابی رسول مقبولیت کا درجہ رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک میرے سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے چہیتے شاگرد ہیں. ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے عمر بن عبدالعزیز بہتر ہے یا حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان بہتر ہے؟ تب آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سنو، جو خاک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک میں لگی جب وہ سرکار کے ساتھ تھے، خدا کی قسم وہ غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ افضل ہے. اس لیے کہ امیر معاویہ وہ ہے جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے. امیر معاویہ وہ ہے جب سرکار نے کہا تھا سمع اللہ لمن حمدہ تو انہوں نے کہا تھا ربنا ولک الحمد. اس سے بڑی اور دلیل کیا چاہیے؟ فما بعد ذلک. ہم نے کہا یہ صحابہ ہے، اس لیے رافضیت کو گھروں کے قریب نہیں آنے دینا ہے. عقیدہ وہی ماننا ہے، نظریہ وہی ماننا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت دے رہا ہے. اور مسلک اعلیٰ حضرت یہی کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پاک، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلاف شرع اگر میری زبان سے کوئی جملہ نکلا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں. السلام.